اللہ جسے توفیق دیتا ہے وہی اس کے محبوب کی محفل میں حاضر ہوتے ہیں۔ پروردگار عالم کے محبوب کے اگر ہم مقام کو جاننا چاہیں، رسول اللہ کی عظمت کو پہچاننا چاہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو دنیا میں رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے میرے نبی کا مقام کیسے جان سکتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری حقیقت کو تو میرے خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ دنیا والے کیا سمجھیں گے مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ دنیا والے کیا سمجھیں گے رسول کی عظمت کیا ہے؟ دنیا والے کیا سمجھیں گے پیغمبر کا مقام کیا ہے؟ آپ ذرا اندازہ تو لگائیے، ہمارے گلے میں جب تک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا پڑا تھا تو زمانہ ہمیں آنکھیں دکھانے سے ہزار بار سوچتا تھا کہ ان کے گلے میں مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا پڑا ہے، مگر آج عالم یہ ہے جب سے یہ پٹا ہماری گردن سے اتر گیا ہے، عالم یہ ہے دنیا دبانے کی کوشش کر رہی ہے، دنیا ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے، دنیا برا کہنے کے لیے تیار ہے، دنیا نہ جانے کیا سوچ رہی ہے۔ آؤ ہم یہ نہیں کہتے ظلم کرو، ہم یہ نہیں کہتے فساد کرو، ہم یہ نہیں کہتے لڑائی کرو، ہم یہ نہیں کہتے تم دنیا میں فساد برپا کرو، ہم یہ نہیں کہتے۔ ہمارا کہنا یہ ہے دنیا کو بتاؤ ہماری تاریخ یہ ہے، دی ازانے کبھی یورپ کے کنیسے کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں شان آنکھوں سے نچپتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، اور اے اسلام تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے۔ تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مذہب اسلام، نعرہ رسالت۔ دنیا کو بتاؤ اسلام کیا ہے، دنیا کو بتاؤ قرآن کیا ہے، دنیا کو بتاؤ میرے رسول کی سیرت کیا ہے، دنیا کو بتاؤ پیغمبر کا اخلاق کیا ہے۔ کوئی آنے والا حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا، عائشہ بتاؤ میرے رسول کے اخلاق کے بارے میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا، کان خلقہ القرآن، تو میرے رسول کے اخلاق کے بارے میں دیکھنا چاہتا ہے، رسول کا اخلاق دیکھنا ہے تو قرآن دیکھ لے، رسول کا اخلاق دیکھنا ہے تو قرآن دیکھ لے۔ مطلب یہ ہے جتنا اخلاق قرآن میں ہے وہ سارا ذات مصطفیٰ میں موجود ہے، جتنا اخلاق قرآن میں ہے، جتنا رحم قرآن میں، جتنی نرمی قرآن میں ہے، وہ ساری چیزیں ذات مصطفیٰ میں اللہ نے موجود فرما دی ہے۔ اسلام پڑھو، اسلام پڑھو اور دنیا کو اسلام کی تاریخ بتاؤ۔ دراصل میں یہ جانتا ہوں اسلام کو ٹارگیٹ کرنے والا کوئی بھی پڑھا لکھا انسان نہیں ہو سکتا، کوئی پڑھا لکھا سمجھدار سلیقے مند انسان اسلام کو گالی نہیں دے سکتا۔ ایک پڑھا لکھا سمجھدار انسان اسلام کو برا نہیں کہہ سکتا۔ اسلام کو گالی وہ دیتے ہیں جنہوں نے اسلام کو پڑھا نہیں، جو اسلام کے قریب نہیں آئے، جو اسلام کی تعلیمات کے قریب نہیں آئے، جو پیغمبر کے مشن کے قریب نہیں آئے، ورنہ اگر وہ اسلام کے قریب آ گئے ہوتے تو انہیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جاتا، ارے جس رسول نے وضو کے اندر زیادہ پانی بہانے کی اجازت نہ دی وہ خون بہانے کی اجازت کیسے دے سکتا؟ بے شک بے شک۔ وضو میں وضو کے اندر ضرورت سے زیادہ پانی بہانا مکروہ ہے۔ جو اسلام ایک قطرہ ضرورت سے زیادہ پانی بہانے کی اجازت نہ دے وہ کسی کا خون بہانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ پڑھو اسلام اور دنیا کو بتاؤ اسلام کی حقیقت کے بارے میں اور میرے رسول کی ذات کے بارے میں۔ دنیا آج اسلام کو ٹارگیٹ کر رہی ہے، دنیا یہ سوچ رہی ہے گالی دو، سوشل میڈیا پر برا کہو۔ میں کبھی آپ سے نہیں کہتا ہوں لڑیے، میں یہ نہیں کہتا جھگڑیے، میں یہ نہیں کہتا ہوں فساد کیجئے، میں آپ کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں جو بھی قدم اٹھانا ہے ملک کے قانون کے دائرے میں اٹھائیے، لیکن یاد رکھیے اسلام کو پڑھیے،
اور دوسروں کے سامنے اسلام کو پیش کیجئے تاکہ جن کے ذہنوں میں اسلام کے حوالے سے غلط فہمی ہے ان کے ذہن صاف ہو جائیں اور ان کے ذہن میں یہ بات سامنے آ جائے ان کی نگاہوں کے کہ اسلام کیسا مذہب ہے۔ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کو دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، عظمت والے نبی، اور کتنی عظمت اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ اگر بات عظمت رسول پہ کی جائے تو مہینے ختم ہو جائیں مگر عظمت رسول کا باب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ سال مکمل ہو جائے مگر عظمت رسول کا باب کبھی مکمل نہیں ہوگا۔ مہینے اور سالیں ختم ہو جائیں، زندگی ختم ہو جائے، اور یہی بات امام عشق و محبت نے کہی، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے، راہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، ہے راہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ مقام رسول دیکھنا ہے، مقام رسول دیکھنا ہے۔ اس لائٹ کو دیکھ لو، یہ لائٹ کس کے صدقے میں، یہ ہوائیں کس کے صدقے میں، حضور کے صدقے، یہ فضائیں کس کے صدقے میں، حضور کے صدقے، یہ آسمان کا شامیانہ کس کے صدقے میں، حضور کے صدقے، یہ زمین کا فرش کس کے صدقے میں، حضور کے صدقے، یہ میرے سینے میں دھڑکتا ہوا دل کس کے صدقے میں، حضور کے یہ منہ میں بولتی ہوئی زبان کس کے صدقے میں، اللہ اکبر، یہ دماغ کام کرتا ہوا کس کے صدقے میں، نماز پنجگانہ کس کے صدقے میں، رمضان کے روزے، شب برات، شب قدر، حج بیت اللہ، کعبے کا طواف، صفا و مروہ کی سعی، یہ ساری چیزیں آدم کو صفی اللہ کس کے صدقے میں بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ کس کے صدقے میں بنایا، اسماعیل کو ذبیح اللہ کس کے صدقے میں بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ کس کے صدقے میں۔ پوری کائنات پر غور کر لیجئے، میرے رسول کا مقام اور عظمت رسول کیا ہے۔ تم یہاں رسول کی محبت میں آئے ہو، میں نے اس دن بھی کہا تھا اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، بار بار بہت اچھا لگتا ہے علامہ خادم حسین رضوی کی وہ جملہ مجھے بڑا یاد آتا ہے بار بار، چونکہ عشق کی بات ہے، عشق والوں کی بات ہے، عشق کی بات ہے، عشق والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، عشق والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، عشق والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یہ اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، ہم عشق والے ہیں۔ جب علامہ خادم حسین رضوی کو، کون ہے یہ بوڑھا شخص، پیر دونوں خراب ہیں، ویل چیئر پر بیٹھنے والا عاشق رسول ہے، سبحان اللہ، کہاں ویل چیئر پر بیٹھا ہوا، پیر سلامت نہیں، گھر میں کوئی دولت نہیں، کوئی مالداری نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی بات نہیں ہے، مگر سینہ تانے کھڑا ہے، سینہ تھانے کھڑا ہے۔ کیوں کھڑے ہو بابا جی؟ کہا یہ ابو بکر صدیق کا انداز ہے، سبحان اللہ، یہ فاروق اعظم کا انداز سبحان ہے، اللہ، یہ عثمان غنی کا انداز ہے، یہ مولا علی کا انداز ہے، یہی کربلا میں حسین کا انداز ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ویل چیئر پر بیٹھنے والا ایک بوڑھا شخص، جب بات تحفظ ناموس رسالت کی آئی، جب بات ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگانے کی آئی، ایسے عالم میں لوگوں نے اس بوڑھے آدمی کو ویل چیئر سے گرا لیا، دشمن تھے، زمین پر گھسیٹنے لگے۔ زمین پہ گھسیٹا جائے تو جس کو گھسیٹا جاتا ہے وہ روتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، وہ مدد کے لیے پکارتا ہے، مگر آخر خادم حسین رضوی تیری عظمت پہ قربان، تیرا انداز زمانے سے مختلف ہے،
تیری چال زمانے سے مختلف ہے. اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے, دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے, دیوانہ خدا جانے کہاں ہے. دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے, دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. اور دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہنا, دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے. دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہنا, دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے. جب زمین پر گھسیٹا گیا تو علامہ خادم حسین رضوی مسکرا رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ سب بولیے میرے ساتھ, مسکرا رہے تھے. اب ان لوگوں نے دیکھا کہ ان کو گھسیٹا جا رہا ہے, انہیں رونا چاہیے, انہیں رونا چاہیے, مگر یہ رو نہیں رہے, مسکرا رہے ہیں. مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ پوچھ لیا. بابا جی آپ کو گھسیٹا جا رہا ہے, جب لوگوں کو گھسیٹا جاتا ہے روتے ہیں, آپ ہنس رہے ہیں. جملہ سنو, عشق, ایک ایک حرف میں عشق موجود ہے. کہ تم جس کی محبت میں مجھے گھسیٹ رہے ہو وہ تمہیں نہیں دیکھ رہا, مجھے جس رسول کی محبت میں گھسیٹا جا رہا ہے میرا یقین ہے گنبد خضرا سے میرا نبی دیکھ رہا ہے. تمہیں جس کی محبت میں یہ دولت مل رہی ہے, تم جس کے لیے کر رہے ہو وہ نہیں دیکھتا ہے. خادم حسین رضوی کو جس رسول کی محبت میں گھسیٹا جا رہا ہے, میرا ایمان ہے گنبد خضرا سے میرے نبی دیکھ رہے ہیں, انہیں خبر ہے. اور اس سے زیادہ کیا بڑی بات ہے, جو ہمارا محبوب ہو اور جس کے لیے ہم تڑپیں اور اسے خبر ہو جائے, اس سے زیادہ مزے کی بات اور کیا ہے. ہم آج پر کی سرزمین پر موجود ہیں تو پریشان مت ہوئیے, مطمئن رہیے, چونکہ گنبد خضرا سے میرے نبی اس محفل کی سرپرستی فرما رہے ہیں. بے شک بے شک بے شک. کیوں؟ وہ جو نہ تھے, وہ جو نہ تھے, وہ جو نہ تھے, وہ جو نہ ہو, وہ جو نہ تھے, وہ جو نہ ہو, ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے, جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. اور جب بات عشق کی آتی ہے تو ہم مچل مچل کے دنیا کے سامنے یہی کہتے ہیں, جو مال مانگو گے مال دیں گے, جو جان مانگو گے جان دیں گے, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دیں گے. بات عشق کی ہے. اور دیکھو غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں رسول اللہ کا پڑا ہے, تو نسبت دیکھ لو کتنی عظیم نسبت ہے. رسول اللہ سے جس کو نسبت ہو جائے, رسول اللہ سے جس کو نسبت ہو جائے وہ کتنا عظیم ہو جاتا ہے. غور کرو, اس امت کو رسول اللہ سے نسبت ہوئی, قرآن میں خیر الامم کا خطاب دیا گیا. بے شک بے شک. نازل ہونے والی کتاب کو رسول اللہ سے نسبت ہوئی, آسمانی ساری کتابوں میں سب سے افضل قرآن مقدس کو قرار دیا گیا. وہ مسجد جسے میرے رسول سے نسبت ہے, مسجد نبوی, وہ دنیا کی اور مسجدوں کی طرح نہیں ہے. نسبت رسول کو بنیاد پر ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کا ملتا ہے. اور اگر انسان کو نسبت ہو جائے تو قرآن پڑھیے, اگر کسی عورت کو نسبت ہو جائے تو قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے عورتوں تم دنیا کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. دنیا دار عورتوں کا شوہر دنیا دار ہوتا ہے, تمہارا شوہر مدینے کا تاجدار ہے. تم دنیا دار نہیں ہو چونکہ تمہاری نسبت مدینے والے مصطفیٰ سے جڑ گئی ہے. حضرات, آج ہم یہاں اس محفل میں بیٹھے ہیں,
کچھ لینے آئے ہیں، کچھ سیکھنے آئے ہیں، کچھ سمجھنے آئے ہیں، تو ذرا غور کیجئے اور اس بات پر ذرا سی توجہ دیجئے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے آپ مفتی صاحب سے تقریر سنیں گے، مجھ سے آپ یہ سنیے آپ کہ یہ جو جوانی ہے، اس جوانی کا مقصد کیا ہے؟ شراب پینا اس جوانی کا مقصد نہیں ہے، عیاشیاں کرنا اس جوانی کا مقصد نہیں ہے، زنا کرنا اس جوانی کا مقصد نہیں ہے، شادیوں کے موقع پر ناچنا گانا ڈھول باجے ڈی جے بجانا یہ جوانی کا مقصد نہیں ہے۔ جوانی کا مقصد شراب نہیں، جوانی کا مقصد شباب نہیں، جوانی کا مقصد شور نہیں، جوانی کا مقصد فساد نہیں۔ جوانی اللہ کی دی ہوئی بہت عظیم نعمت ہے، اور قرآن نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ نے جو تمہیں نعمت عطا فرمائی ہے، اگر اس نعمت کا شکر ادا کرو گے تو اللہ اس نعمت میں اضافہ کر دے گا، ناشکری کرو گے تو اللہ محروم کر دے گا۔ مقصد کیا ہے جوانی کا ہماری؟ ہم بھول گئے پیدائش کا مقصد، جوانی کا مقصد، دنیا میں آنے کا مقصد۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہمارا یہ جو دل ہے یہ کینے سے بھرا ہوا ہے، کینے سے بھرا ہوا ہے ہمارا یہ دل، غرور سے بھرا ہوا ہے ہمارا یہ دل، تکبر سے بھرا ہوا ہے ہمارا یہ دل، اور تو اور کسی اور کی بات کیا کی جائے، خود ہمارے والدین ہمارے اخلاق سے متاثر نہیں ہیں۔ ہمارے والدین، موجودہ دور میں سماج کا سب سے بڑا المیہ اور مسئلہ یہ ہے کہ آج 60 سال کا بوڑھا باپ جس کے چہرے پہ داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں، لیکن آج وہ پریشان ہے اپنے جوان بیٹے سے، کچھ کہتا نہیں ہے، غلط کام کرتے دیکھتا ہے، مگر کبھی باپ اپنے 20 سے 22 25 سال کے بیٹے کو ڈانٹتا نہیں ہے۔ ماں غلط کام کرتے اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے مگر وہ ڈانٹتی نہیں ہے، منع نہیں کرتی ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آج عالم یہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد سے ڈرنے لگے ہیں، اپنی عزت کو بچانے کے لیے، کہ اگر ہم بیٹوں سے کچھ کہیں گے تو یہ لوٹ کے جواب دیں گے، اگر اولاد سے کچھ کہیں گے تو یہ ہماری بے عزتی کر دیں گے۔ عالم یہ ہے ماں باپ اولاد سے ڈرنے لگے، نصیحت کرنا آج ہمارے ماں باپ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، مگر یاد رکھیے تمہارے لیے تباہی کا وہ پہلا دن ہے کہ جس دن تمہارے ڈر کی وجہ سے تمہارے ماں باپ تمہیں نصیحت کرنا چھوڑ دیں۔ وہ بربادی کا پہلا دن ہے کہ جب کہ ماں باپ نصیحت کرنا چھوڑ دیں۔ آج حال یہ ہے ہمارے ماں باپ کتنے پریشان ہیں، وہ رو رہے ہیں، وہ غمزدہ ہیں، انہیں ضرورت ہے کسی تعویذ والے کی، کوئی تعویذ والا ایسا مل جائے کہ بیٹے کو کوئی تعویذ دے دے۔ 1 سال ہو گئی، بیٹا بات نہیں کرتا ہے، بیٹا سلام نہیں کرتا ہے، بیٹا ملتا نہیں ہے، بیٹا قریب نہیں آتا، بیوی بچوں کو لے کے الگ گھر میں چلا گیا اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے۔ لیکن ذرا غور تو کیجئے مسلمانوں، ذرا غور تو کیجئے، اللہ نے ماں باپ کی شکل میں ہمیں یہ 2 عظیم ہستیاں دی ہیں۔ آج ہمیں ان کی زندگی کا احساس نہیں ہے، لیکن آج کی اس محفل سے میسیج لے کے جائیے، آج ہمیں ان کا احساس نہیں ہے، یہ ہمارے درمیان زندہ ہیں، سلامت ہیں، لیکن جس دن یہ انتقال کر جائیں گے اس دن ہم روئیں گے، آنسو بہائیں گے، مگر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ ماں باپ اگر راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، ماں باپ اگر ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے۔ میری تقریر ختم ہو گئی ہے، یہ میسیج دے رہا ہوں آپ کو، میرے فوراً بعد مفتی صاحب آ رہے ہیں 2-4 منٹ میں، یہ میسیج دے رہا ہوں آج کی اس محفل کا، یہ میسیج لے کے جائیے آج کی اس محفل سے۔ ہم غیبت نہیں کریں گے، ہم برائی نہیں کریں گے، ہم اپنے دلوں میں کینہ کسی کے لیے نہیں رکھیں گے، ہم لڑائی جھگڑے فساد کا ماحول نہیں کریں گے، ہم شراب سے دور رہیں گے، ہم زنا سے دور رہیں گے، ہم برائیوں سے دور رہیں گے،
ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے, ہم اپنے ماں باپ کی قدر کریں گے, ہم اپنے ماں باپ کا احترام کریں گے, ہماری وجہ سے ہمارے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آ جائیں. یہ کوشش کیجئے. آج ہمارا حال یہ ہے, ہم نہ جانے کہاں کہاں ہوٹل اور کینٹین پہ جا کے ہزاروں روپے ناشتے میں دوستوں کے ساتھ اڑا دیتے ہیں. ہمیں کبھی اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے ماں باپ کس طرح گھر میں زندگی گزار رہے ہیں. اور ایک شادی شدہ نوجوان سے پوچھ لیا جائے ماں باپ کا حال کیا ہے, تو وہ کہہ دیتا ہے میرے ذمے مہینے پہ 2000 یا 3000 روپے ہیں, ماں باپ کو وقت پہ پہنچا دیتا ہوں, میری ذمہ داری ادا ہو گئی. ذرا غور تو کرو, دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو, کیا 1000-2000 روپے مہینے پہ ماں باپ کو دے دینا یہ تمہاری زندگی کی ساری ذمہ داریاں ادا ہو گئی؟ یاد رکھو جب تم پیدا ہوئے تھے کیسی کیسی تکلیفیں تمہارے ماں باپ نے اٹھائی تھی. یہ میسیج آج اس محفل میں اس لیے دے رہا ہوں, ہزاروں ماں باپ ہمارے پاس روتے ہوئے آتے ہیں, ہزاروں مائیں روتے ہوئے اپنے پیغام پہنچاتی ہیں اولاد کے لیے کہ کوئی ایسا بیان یا کوئی ایسا میسیج دیجئے کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار بن جائے. حضرات, آج کی اس محفل سے یہ عزم مصمم کر کے جائیے, یقین کر کے جائیے, انشاءاللہ ہمارے ماں باپ اگر ہم سے راضی ہیں تو ہم جا کے ماں باپ کو راضی کریں گے, ماں باپ کو منائیں گے اور ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت اور غلامی کا مطلب ہے اسے پورا کریں گے. آپ کو معلوم ہے آج ہم تحفظ ناموس رسالت پر یہاں جمع ہیں, بہت کچھ بولنے کو ہے, مفتی صاحب انشاءاللہ بولیں گے, ہم تحفظ ناموس رسالت پر یہاں موجود ہیں, لیکن جس نبی کی محبت میں ہم یہاں آئے ہیں اس نبی کا عالم یہ ہے کہ دودھ پلانے والی ماں حلیمہ آ جائیں تو مصطفیٰ کریم کاندھے سے اٹھا کے زمین پہ چادر بچھا دیتے ہیں, اور جب وہ آتی ہیں تو چادر پہ بچھاتے ہیں. جانے کے بعد میں صحابہ پوچھتے ہیں آنے والی عورت کون تھی؟ میرے نبی فرماتے ہیں دودھ پلانے والی ماں حلیمہ تھی. اتنا احترام کیا, پیدا کرنے والی ماں آمنہ ہوتی تو سر اور پلکوں پہ بٹھا لیتا. میسیج لے کے جائیے, ہم رسول کے ماننے والے ہیں. صرف زبان سے نعرہ نہ لگائیے کہ ہم رسول کے ماننے والے ہیں, بلکہ عملی طور پر دنیا کو یہ بتائیے کہ ہم رسول کے ماننے والے ہیں. امام عشق و محبت نے بڑا خوبصورت ہمیں یہ میسیج دیا, یا رسول اللہ زمین و زباں تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں. یا رسول اللہ اس منہ میں زباں بدن میں ہے جان, اور یا رسول اللہ ہم پورے بھیلواڑہ ضلع سے آئے یہاں, اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا سچا پکا جو ہے, جو ایک انداز ہے, اس غلامی کو اپنا لیجئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے غلام بن جائیے اور دنیا کو بتائیے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے, اور نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا, لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا, میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا. اور ایک بات اسے عاشق رسول نے پوری دنیا کے سامنے کہی, کیا انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے, تقریباً 12:30 بج چکے ہیں. آئیے بڑے محبت کے ساتھ, ادب و احترام کے ساتھ, بلا کسی تاخیر پورے ہندوستان میں اپنی تقریر اور اپنی خطابت کا لوہا منوانے والی ایک عظیم علمی اور قابل شخصیت ہمارے درمیان ہماری نگاہوں کے سامنے تشریف رکھتے ہیں. بڑی محبت کے ساتھ, ادب و احترام کے ساتھ حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے بارگاہ میں عزیزہ پیش کروں گا کہ حضرت اپنے مخصوص لب و لہجے میں ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اصحاب کی جو محبت آپ کے ساتھ تھی اس حوالے سے ہمارے سینوں کو لبریز فرمائیں. آئیے آگے سے لے کے پیچھے تک, دائیں سے بائیں تک, دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے مفتی صاحب کے لیے نعرہ لگا کے استقبال کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, جشن غریب نواز, تحفظ ناموس رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔